رواداری، دل نوازی، جانسوزی، صبر اور نظم و ضبط کا فقدان نہیں بلکہ قحط ہے، اور قحط بھی ایسا جس میں مردار خور گدھ بھی بھوک سے مرنے لگیں۔ جہالت، سطیحت، چچورے پن، ڈھٹائی کا سیلاب ہے، اور سیلاب بھی ایسا جس میں مچھلیاں تک بے موت ماری جائیں۔ آگ بھڑک رہی ہے، کڑاہی چڑھ رہی ہے، تیل ابل رہا ہے، اور ہر کوئی اپنا اپنا لچ تلنے پر تلا ہے۔ تنور دہک رہا ہے اور سب اپنی اپنی روٹی کے چکر میں ہیں۔ کہیں ہنٹر والی ریلیز ہو رہی ہے، کہیں چوروں کی بارات تیار ہو رہی ہے، کہیں شعلے کا ٹریلر چل رہا ہے، کہیں مقدر کا سکندر اور وی آئی پی بندر کی شوٹنگ جاری ہے، کہیں لٹھے تیل پلائی لاٹھیاں لیے پھر رہے ہیں، کہیں برچھائیاں سونتے تیار ہیں۔ مولے نے گنڈاسا نکالا ہوا ہے، ہر نوری نت کی مت ماری جا چکی ہے، جنہیں خود خبر نہیں کہ منزل کدھر ہے، جانا کہاں ہے، وہ ہمیں کہاں لے جائیں گے۔ اخباری کاغذ کی کشتی میں گتے کے چپو چلاتے ہوئے یہ چمپو مولویوں کا یہ مجمع مسلسل پیٹرول چھڑک کر فائٹنگ میں مصروف ہے، تو میں سوچتا ہوں وہ شاعر کتنا تھرڈ دلا ہوگا جس نے آج سے کہیں بہتر حالات میں لکھ مارا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ اب تو ہر شاخ پر پتے کم اور الو کہیں زیادہ ہیں، اور ہر الو عقل کل ہوم میڈ علامہ جس کے پاس ہر مسئلے کا تیر بہدف نسخہ موجود، اور بلکہ بیماریاں ہیں کہ بگڑتی چلی جا رہی ہیں، لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ درد کا حد سے گزرنا ہی دوا ہو جانا۔ ایسی ہی سنگین صورتحال میں صدیوں پر محیط طے شدہ سچائیوں پر زوردار بحثیں جاری ہیں۔ مریم بیچاری نے بے دہانی میں اچھے خاصے چاچا جی کو چاچا خواہ مخواہ بنا دیا، تو اس میں بحث والی کون سی بات کہ یہی رسم دنیا ہے۔ پاور پلے میں رشتے نہیں پالے جاتے، اقتدار میں کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، اور شریکہ وہ ہوتا ہے جو ماں کے دودھ باپ کی جائیداد میں شراکت کا دعوے دار ہو۔ سلطنت عثمانیہ، جسے ہم لوگ پیار سے خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، کے دوران ایک ایک دن میں 19 بھائی بھی مروائے گئے۔ باپوں نے بیٹے مروا دیے اور بیٹیوں نے ابے اندر کروا دیے۔ اقتدار میں کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، سو اگر چاچا جی کی مساک معیشت کو مذاق معیشت قرار دیا گیا تو اس میں غلط کیا ہے کہ جسے مساک جمہوریت میں جمہور کا نام اور نشان نہ تھا، اس طرح مساک معیشت میں معیشت کہاں سے آئے گی؟ معیشت نام کی نیک بخت تو کب کی یہاں سے رخصت ہو چکی، اب تو اس مرحومہ کی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے اور صدقے واری جاتے ہیں۔ رخصت ہو چکی اس بی بی معیشت کی نشانیوں میں قرضہ اور افراط زر سر فہرست ہیں۔ ایک بیٹی کا نام غربت، دوسری کا نام بے روزگاری، اور تیسری کا نام مندی بیگم ہے، اور چوتھی مہنگائی کہلاتی ہے۔ رہ گئی ریکوریاں تو جہاں اے سی اور ٹی وی چلتے ہوں، آلو گوشت کریلے قیمے ٹینڈے گوشت اور بینگن کا بھرتا جیسے من پسند کھانے ماں چٹنیاں رائتے پیش ہوتے ہوں، وہاں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ریکوریاں ممکن نہیں، سو پتھر پہ جونگ کی طرح لگے رہو، چمٹے اور چپکے رہو، لیکن چیلوں کے گھونسلوں سے کبھی چیلوں کے گھونسلوں سے کبھی ماس برآمد ہوتے دیکھا تو کیا کبھی سنا تک نہیں؟ ادھر وزیر اعظم عمران خان بھی ماشاءاللہ چشم بدور بول پن کے ماؤنٹ ایورسٹ پر بیٹھ کر کہتے ہیں، عوام اور حکومت خود کو بدلیں۔ انسان اگر تقریروں، نصیحتوں، مشوروں، خطبوں، وعظوں سے بدلتے تو آج اس کرۂ ارض پر فرشتوں کی فراوانی ہوتی، جبکہ ہمارے بارے میں تو علامہ اقبال یہاں تک کہہ کے گئے، خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ انسان کو تبدیل کرنا بہت صبر آزما، تکلیف دہ، حد تک طویل اور جان جوکھم کا کام ہے۔ جو تقریر کے ذریعے ممکن نہیں، وہ لیڈرشپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ خاکسار جو مدتوں سے لکھ رہا ہے کہ انسان سازی پر توجہ دو، تو وہ کوئی ہوائی بات نہیں، تاریخی حقیقت
ہے کہ انسان بننا شروع ہو جائیں تو باقی سب کچھ خود بخود ایک خودکار نظام کے تحت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا تو تکیہ کلام بن چکا ہے کہ ہمارا مسئلہ اقتصادیات نہیں بلکہ اخلاقیات کا ہے، جو سوائے انسان سازی کے اور کسی طریقہ سے ممکن ہی نہیں۔ لیکن یہاں تو موالیوں کا مجمع ہے، سوالیوں کا ہجوم ہے، کہیں راج کال کہیں اناج کی کال۔ یہ تھا آج کا آرٹیکل حسن نثار کا کرنٹ افیئرس۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک ضرور کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی کفالت میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں اس میں بھی اپنی آراء اور مشورہ ضرور دیجئے، تاکہ ہمیں ان بچوں کی تعلیمی کفالت کے لیے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو آئیے